دوستو ان 5 چیزوں سے ایک سمپل سا ٹیسٹر بنا کر آپ کسی ڈائیوڈ، ماسفیٹ، ٹرانزسٹر اور کسی وائر کی کنیکٹیوٹی یہاں تک کہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس ٹیسٹر کو بھی بنائیں گے اور آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کو کسی بھی الیکٹرانک اسپیئر پارٹ شاپ سے مل جائیں گی۔ یہ 5 وولٹ کا ایک بزر ہے۔ یہ AAA سائز سیل والا سیل کیس ہے، جبکہ یہ AAA سائز والی 3 سیل ہے۔ یہ 2 فلیکسیبل وائرز ہیں اور یہ کروکوڈائل کلپس۔ ان 2 وائرز میں سے اس بلیک وائر کو ہم نیگیٹیو کے لیے جبکہ اس گرین وائر کو پازیٹیو کے لیے استعمال کریں گے۔ اس بلیک وائر کو سیل کیس کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ سولڈر کرنا ہے اور اس بلیک وائر کے سیریز میں ہم بزر کو لگائیں گے۔ اب سیل کیس کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ یہ جو بلیک وائر ہے اس کے ساتھ بزر کے نیگیٹیو ٹرمینل کو سولڈر کرنا ہے۔ اب کٹے ہوئے بلیک وائر کو بزر کے دوسرے کنیکٹر کے ساتھ سولڈر کرنا ہے۔ اس طرح ہمارا بزر بلیک وائر کے سیریز میں آ جائے گی اور بزر کا نیگیٹیو ٹرمینل سیل کیس کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ اب پازیٹیو وائر کو سیل کیس کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اب ہمارا ٹیسٹر آدھا تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو کسی بھی پلاسٹک کے مناسب باکس میں بند کرنا ہے تاکہ میکینیکلی اسٹرانگ ہو جائے۔ وائرز کو باہر نکالنے کے لیے یہاں پر میں 2 سوراخ کر لیتا ہوں۔ سیل کیس کے نزدیک وائرز کو ایک ایک گرہ لگانا ہے تاکہ باہر نہ نکل سکے۔ اب بزر کی آواز آسانی سے باہر نکلے اس کے لیے اور سوراخ کر لینے ہیں۔ اس پلاسٹک کے ڈبے سے یہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور الیکٹریشین کے لیے یہ بہت کام کی چیز ہے، ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارا ٹیسٹر تیار ہو چکا ہے۔ اب باری باری ایک ایک چیز کو اس کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ڈائیوڈ کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فارورڈ ڈائریکشن میں یہ آواز کرے گا جبکہ ریورس ڈائریکشن میں یہ آواز نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر دونوں ڈائریکشن میں آواز کرتا ہے تو شارٹ سرکٹ ہے، اگر دونوں میں نہیں کرتا تو اوپن سرکٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیوڈ صحیح ہے۔ ماسفیٹ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماسفیٹ کا جو سورس اور ڈرین ہے اس کے ساتھ باری باری الٹے اور سیدھے لگانے سے ایک سمت میں یہ آواز کرے گا جبکہ دوسرے سمت میں آواز نہیں کرے گا۔ پہلے ہم اس کے سورس کے ساتھ پازیٹیو ٹرمینل لگا کر چیک کرتے ہیں۔ یہ این چینل ماسفیٹ ہے تو یہ آواز کرے گا اگر صحیح ہو تو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آواز کیا۔ اب اگر ریورس ڈائریکشن میں بھی آواز کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے، یہ اب صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیگیٹیو پراپ سورس کے ساتھ جبکہ پازیٹیو کو گیٹ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کنیکٹ کر کے ماسفیٹ آن ہو جاتا ہے تو اس کا ڈرین پھر آن ہو جاتا ہے اور آواز کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آن ہو چکا ہے۔ ہاتھوں کے ذریعے یہ ڈسچارج ہو کر پھر آف ہو جاتا ہے۔ یہ باپ ہے، یہ پھر آن ہو گیا۔ اس کے ذریعے ہم کسی بھی LED یعنی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کے پازیٹیو اور نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ ساتھ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ صحیح ہو تو یہ روشنی فراہم کرے گا۔ اگر ختم ہو چکا ہو یا کروکوڈائل کلپس کو ریورس سمت میں لگایا ہو تو یہ روشنی فراہم نہیں کرے گا۔
تو اس کو پاور سمت میں لگانے سے ہم LED کی پازیٹیو اور نیگیٹیو کنیکٹر کو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جب LED آن ہو جائے تو ریڈ کلپ والا پازیٹیو ٹرمینل جبکہ بلیک کلپ والا نیگیٹیو ٹرمینل ہوگا۔ ٹرانزسٹر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹرانزسٹر کے بیس ٹرمینل کے ساتھ ایک کلپ کنیکٹ کر کے باقی دونوں ٹرمینل کو الٹے اور سیدھے سمت میں چیک کرنا ہے۔ تو ایک سمت میں آواز کرے گا اور دوسرے سمت میں آواز نہیں کرے گا تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر دونوں سمتوں میں آواز کرتا ہے تو یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا ہوگا۔ سنٹر ٹیپ شارٹ کے ڈائیوڈ کو چیک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ درمیان والے ٹرمینل کے ساتھ ایک کنیکٹر کنیکٹ کر کے باقی دونوں کو پازیٹیو اور نیگیٹیو سمت میں چیک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تو ایک سمت میں اگر آواز کرے اور دوسرے سمت میں نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائیوڈ کے انٹرنل فارورڈ اور ریورس بائس صحیح ہے۔ اگر دونوں سمتوں میں آواز کرے تو شارٹ سرکٹ ہے اور نہ کرے تو اوپن سرکٹ ہے۔ اس سلیو کے چھوٹے سے ٹکڑے کو میں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ اگر ٹیسٹر کو استعمال نہیں کرنا ہو تو اس کے ذریعے ایک کلپ کو ڈانپ دے، کیونکہ اگر یہ دونوں کلپس کسی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر لمبے عرصے تک شارٹ سرکٹ رہے تو یہ مسلسل بیپ کرے گا اور پھر بیٹری کو جل ختم کرے گا۔ آپ اس کے بجائے کسی ایک وائر کے سیریز میں پلاسٹک باکس کے اندر ایک سوئچ کو لگائیں۔ کسی وائر یا کیبل کی کنیکٹیوٹی کو چیک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دونوں سروں کے ساتھ کروکوڈائل کلپس کو ٹچ کرنے سے اگر آواز کرے تو کیبل صحیح ہوگا اور اگر آواز نہیں کرے تو درمیان میں کنڈکٹر کہیں ٹوٹا ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔